علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ، اگر وہ نام ہٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، پوری جہان کی جان جن کو کہا گیا ہے، پورے دنیا کی جان ہے وہ، اور ہماری جان کیسے نہ ہو؟ اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جان سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قریب۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان جان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایمان کی بھی جان ہے، ہم سب کی عزتوں کی بھی جان ہے، اور آدمی جب جان کی پرواہ کرے گا تبھی زندہ بھی رہے گا، جان کی پرواہ کرے گا تو زندہ رہے گا۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلیے، اور اگر کسی کو اس کی جان کی پرواہ نہیں ہو تو کبھی بھی مر جائے۔ جان کی پرواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو عزت رسول کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری جان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کچھ ڈپارٹمنٹ والے اٹھا کر لے گئے اور کافی دیر تک ایک مسئلے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ کہا کہ آپ اتنا زیادہ بیان میں جو ہے سختی کیوں لاتے ہیں؟ ایک آفیسر صاحب انہوں نے ہم سے کہا کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے بلاسفیمی جس کو بولتے ہیں، گستاخی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کر رہا ہے تو اتنی زیادہ آپ کے اندر کیوں انرجی ہے، آپ ہی کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کو اس میں کیا پوچھنا ہے وہ پوچھئے۔ کہا نہیں بس اس مسئلے میں آپ اتنا کڑک کیوں ہوتے ہیں؟ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی سے اٹھ گئے، کہا کہ میری مثال کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ کو گالی نہیں دے رہا ہوں، اگر کسی نے کہا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو پاور میں ہیں، وردی میں ہیں، یونیفارم آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہا نہیں یہ تو برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ماں کے بارے میں بولے، لیکن مفتی صاحب آپ ایگزامپل میرے اوپر ہی کیوں دے رہے ہو؟ میری ماں کو ہی کیوں بول رہے ہو؟ کہا میں کچھ بھی نہیں، آپ کی ماں کو بھی نہیں کہہ رہا، نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں سننا بھی برداشت نہیں، اور ہم کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہزاروں نہیں کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر کے ہے۔ جس نے ہمیں ماں کی عزت بتائی ہے، جس نے ہمیں ماں کی محبت سکھائی ہے، اس رسول کے خلاف ہم سن کر کے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور آج یہ پوائنٹ سمجھ کر کے چلنا، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں کیسے پتا چلے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی امت مسلمہ زندہ ہے یا مردہ ہے پتہ کرنا ہو تو ان کے نبی کے بارے میں ان سے بات کر کے دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں چہرہ کھل جاتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر اس کے چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں آتا تو مردہ ہے۔ وہ جی تو رہا ہے لیکن وہ مردہ ہے، اس لیے کہ جان کو جب بھی آدمی کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر حرکت تو ہوتی ہی۔ ایک مرے ہوئے آدمی کو آپ 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ، کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہوگا۔ زندے آدمی کو 5 واٹ کا بھی تھوڑا سا جھٹکا لگاؤ، پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ جان ہے تو حرکت ہو جائے گی، کرنٹ تھوڑا سا لگے گا حرکت ہو جائے گی۔ اور مردہ آدمی کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ کچھ نہیں ہوگا، زیادہ کالا ہو جائے گا اور کالا ہو جائے گا۔
یہ بات یاد رکھو، زندوں کی محفل میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہی جو حرکت آتی ہے یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارا مزاج کیا ہے، آپ کے ہاں مزاج ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن سنی صحیح العقیدہ ہر محلے میں ہر جگہ پر اگر حضور کا نام لیا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انگوٹھے چومتے ہیں؟ انگوٹھے چومتے ہیں آپ؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چوم کر کیا کیا؟ آنکھوں سے لگا۔ کیا میں نے اس کا ڈائریکشن دیا تھا آپ کو؟ اس کا آرڈر کیا تھا؟ کوئی اشارے میں بولا تھا؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چومے اور لگا لیا، کس نے بولا؟ یہ ہاتھ جو ہے دیکھو آپ انسان کی فطرت میں ہے، کبھی گانے بجتے ہیں تو خود بخود ہاتھ ہلنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے، دھن اور میوزک آئے تو ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی غیر اختیاری ہے، اختیار سے نہیں کرتا، وہ نیچرل ہے۔ اسی طرح سے سنیوں کے نیچر میں ہے، حضور کا نام آتے ہی اس کے انگوٹھے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت جو اندر موجود ہے وہ اس سے وہ کرواتی ہے۔ یہ سب میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ زندگی کے باقی ہونے کی علامتیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہاں زندے نہ ہوتے تو ہم بیان بھی کیوں کرتے؟ مردہ لوگوں میں ہم کیا بیان کریں؟ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو لے کر کے آئیں کائیں ہے تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات، میری امیج آج جس طرح سے بنائی گئی ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کے طور پر خاص طور پر بنایا گیا کہ ایک کٹر وادی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، پرووک کرتا ہے، جو بھی ہے یہ سب باتوں کو لے کر کے بہت سارے مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کل مجھے بھی کیس نہ ہو جائے، پولیس مجھے بھی نہ اٹھا لے جائے۔ بہت سارے لوگ بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے میں موریشیس کے شمیم صاحب ہیں، تیم اللہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سب سے میں بھی یہی پوچھا تھا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا کہ مجھ سے تھوڑا بہت جو لوگ ریزرو رہنا چاہتے ہیں دور رہتے ہیں، آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ وہ بھی اس ملک میں آپ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ سے ہماری محبت آپ کے چہرے سے نہیں ہے، حضور پاک کی نسبت سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس جرم میں اگر ہم کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس سزا کا مزہ ہی الگ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی آج کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھوڑا سا سٹرگل نہیں چاہتا۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر ذرا برابر بھی سٹرگل نہیں کرنا ہے، مصیبت نہیں دیکھنا ہے تو کربلا کی داستان سننا چھوڑ دو۔ غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی سٹرگل والی لائف سننا چھوڑ دو، غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دو۔ کوئی زندگی ایسی نہیں ہے بزرگوں کی جنہوں نے سٹرگل نہ کیا ہو۔ دین اسلام ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، اور جو صرف حلوہ پراٹھے والا دین لے کے چلنا چاہتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈاواں ڈول ہوگا۔ حالات جب ادھر کے ہو جائیں گے تو ادھر کے ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھو، میرے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کبھی مجھے آزمائش میں مت ڈال، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، میرا امتحان مت لے، لیکن اگر امتحان کی گھڑی آ گئی تو اے اللہ مجھے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بھاگ گئے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا جیل کے حالات میں نے خود دیکھا ہے، سال 2 سال جس کے جیل میں ہو جائے تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ کہا کچھ نہیں ہے، سٹرگل کی جو لائف ہے یہ بہت سارے چیلنجز لے آتی ہے، اسلام پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، ایک صحابی
حضرت ابو جندل، نام یاد رکھنا، حضرت ابو جندل اس وقت کفار مکہ مشرکین پکڑ لیتے تھے اور قید کرتے تھے. ابو جندل کو بھی قید کر لیا، مارتے تھے، روز مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. اور اس اثناء میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور یہ کافروں کی جیل میں رہ گئے. سوچو آپ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کر کے، چین سے. اور 6 سال گزر گئے تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس عمرہ کے لیے آ رہے تھے، آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں نکل رہا ہو بستی سے، کہیں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت ہے، انسانوں کی اہمیت نہ ہو، ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ اللہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جب انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے اس وقت آبادیاں تباہیوں میں کے اندر جو ہے ویرانوں کے اندر تبدیل ہوتی جاتی ہے. آبادیاں یوں ہی ویرانہ نہیں بنتی، آبادیاں یوں ہی ویرانیوں میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ گناہ نہ ہو. گناہ بڑی خطرناک چیز ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ ہمیشہ بربادی لاتا ہے، گناہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے. تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر تم سے پہلے لوگوں نے جب گناہ کیے، لوگوں نے جب جرائم کیے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. پتھروں کی بارش کس نے کی؟ بہت غور سے سننے کی، خیال کرنے کی ضرورت ہے. اندازہ فرمائیں آج ہم کہتے ہیں یہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے. مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا؟ کون سی سیاسی جماعت تھی؟ کون دہشت گرد تھا جس کو آپ نام پیش کریں کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا؟ انہوں نے اپنے آپ پہ دہشت گردی خود کی گناہ کر کے، اس لیے کہ دوسروں پہ ظلم کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کر کے خود پہ ظلم کرنا ہے. گناہ تو خود پہ ظلم ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے، سب سے بڑا ظلم اپنی جانوں پہ ظلم ہے. اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے، اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا. اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی. اندازہ کریں قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتہ چلے. اندازہ کریں قوم لوط نے جب جرم
کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کی شان سے اللہ اکبر، توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے، پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے، اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں، کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے، شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں۔ آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے، اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، اللہ اکبر، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، انہوں نے تو دو چار گناہ کیے، اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے، ان پہ ہوائیں آ گئی، ان پہ سیلاب آ گیا، ان پہ آندھیاں آ گئی، اللہ اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگاڑ آ گئی، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے۔ لیکن مسلمانوں، آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں دو مصروں میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے، تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا، اس شان سے کہ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ انسان آئے تو دامن میں، آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے، جرائم کے دامن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اور اگر گناہوں کے وبال سے، جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ایک حدیث پاک مشکات شریف کی پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، اور ہم بے شک اس کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جواب دینے سب لوگ اللہ کہتا ہے میں ہی معبود ہوں، بے شک مولا تو ہی معبود ہے، سب کہیں لا الہ الا اللہ، بے شک تو ہی الہ ہے، تو ہی اللہ، اور تیرے سوا ہو بھی کون سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، لیکن انشاءاللہ جنت میں تیرا دیدار کریں گے، مگر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے جب تیرا بنایا ہوا یوسف اتنا خوبصورت ہے، تیرا بنایا ہوا ابراہیم اتنا خوبصورت ہے، تیرا بنایا ہوا آمینہ کا لال اتنا خوبصورت ہے، جس کو تو نے بنایا ہے ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث الہ مانے تو کس کو مانے؟
تھوڑا ٹائم بچانے صرف 2 نعرے لگائیں ٹائم بچانے کے لیے. سب نعروں کو مانتا ہوں لیکن اختلاف کسی نعرے سے, تکبیر اور رسالت کا نعرہ, صرف ٹائم بچانے